نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریاہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہم آج ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ یہ ہماری دین کی محفل ہے۔ گزشتہ ہماری جو تسلسل چل رہا تھا، مقصد بیت دو ہے، یاد حق اللہ دوام، یافت حق۔ یاد حق نسبت سے مل جاتی ہے، یافت حق کے لیے علم عرفان کی ضرورت ہے، اور علم عرفان کون سا؟ علم دین، دین کا علم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم کو کچھ دے یا نہ دے، دنیا دے یا نہ دے، مال دولت، موٹر گاڑی، گھر بنگلہ، کاروبار تجارت، نہیں، کچھ دے یا نہ دے، یہ تمام کے تمام چیزیں دیتا پھر لے لیتا، یہیں پر چھوڑ کے جانے کی حیثیت چیزیں۔ لیکن اصل میں اللہ جو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ اصل جو باقی رہنے والا دین ہے، وہ علم دین ہے، وہ جس دین کے لیے، جیسا کہ ابھی یہ ہمارا یوم عاشورہ جو ہمارا قریب ہے انشاءاللہ اس کے متعلق، اور وہ جو یوم عاشورہ جو ہے یہ کیا بتا رہا ہمارے کو؟ دین ہی بتا رہا ہمارے۔ ہم جو دین پہ یہاں پہ دین حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو رہی ہفتے میں ایک بار، یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اگر ہم نسبت سے اگر وابستہ نہیں ہوتے تو سال میں ایک بار ہی دین کی ہم خوشی مناتے تھے۔ اہل بیت کو ہم سال میں ایک ہی بار یاد کرتے تھے، یوم عاشورہ کے دن۔ آج دیکھو فی زمانہ جو اہل سلسلہ نہیں ہے، جو سلسلہ سے وابستہ نہیں ہے، اہل سنت الجماعت میں بھی کئی لوگ سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، جو سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں انہوں صرف اہل بیت کی محبت ان کو صرف محرم میں دکھتی، لیکن اہل بیت کی محبت ہر آن رہنا ہے ہمارے اندر۔ اہل بیت کی محبت ہر آن رہنا، ایک لمحہ بھی اہل بیت کی محبت دل سے نہیں نکلنا۔ اگر دل سے نکل گئے تو دین سے ہٹ جاتے، دین سے ہٹ جاتے۔ اس وجہ سے اب یہ جو محفل ہے ہماری، ہمارا سلسلہ کہاں سے ملتا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کا قول ہے، آپ بتا دیے دین کیا ہے۔ اہل بیت کی نسبت دین اور کلمہ طیبہ والے جوڑ دیا، ابھی مولا کلام پڑھے بھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرمائے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نادا دست درے دست یزید، حق خاک بنا لا الہ است حسین۔ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ حسین ہیں، بادشاہ حسین ہیں، شاہوں کے شاہ حسین ہیں، بادشاہ حسین ہیں، دین حسین ہے، بول دیا دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیے لیکن ہاتھ نہیں دیے یزید کے ہاتھ پہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیادی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اگر اہل یعنی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تو پوری دنیا یعنی آج پورے مسلمان کیا ہر انسان دنیا دار ہو جاتا تھا۔ یزید بھی مسلمان ہی تھا نا؟ نہیں، یزید بھی مسلمان تھا۔ آج ہم بھی دعویٰ کرنے والے مسلمان ہی تھے، اہل بیت کی محبت کیا تھا؟ یزید مسلمان تھا، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، نہیں،
قرآن پڑھتے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب دیکھو، ایک قرآن مجید اور ایک دوسرے اہل بیت. جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب کربلا کے میدان میں دو طرف بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے، پھر اللہ کدھر تھا؟ اللہ کدھر تھا؟ ادھر بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی کلمہ گو ہے ادھر بھی کلمہ گو ہے، دو طرف بھی کلمہ ہو، پھر اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. ادھر کے لوگ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ادھر کے لوگ بھی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. اب کیسا پہچانیں گے کہ اللہ کس کی مدد کریں گا؟ یہی آیت میں دو یا اس چھوٹی سی آیت میں بتا دے رہا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد کا مانگو، اللہ سے مدد مانگو. کس سے؟ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا، نماز کو چھوڑ دیا، ان اللہ مع الصابرین بول اللہ تعالیٰ. نماز ادھر بھی پڑھے نماز ادھر بھی پڑھے لیکن صبر ادھر ہے، ادھر نہیں ہے صبر. اللہ تعالیٰ فرما رہا، وہیں بتا رہا اللہ کدھر ہے، ان اللہ مع الصابرین. میں صابر نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بولا صبر کدھر تھا؟ نہیں، حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا. حسین علیہ السلام ان اللہ مع الصابرین کے مزاج تھے. آپ نماز بھی پڑھ رہے تھے، اللہ سے مدد بھی مانگ رہے تھے آپ، لیکن کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا آگے؟ میں نماز پڑھنے والوں کے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے پر اللہ تعالیٰ ادھر نماز والوں کو الگ کر دیا، ادھر بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ بولا میں کہاں ہوں؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ادھر ہے، اللہ ادھر ہے. ادھر ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو اس سے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین. اب لوگ بولتے دین کو پناہ دینے والے حسین کیسا ہوتا ہے؟ دین کو پناہ دینے والا تو اللہ ہی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے. ادھر اللہ پناہ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب دیکھو کربلا کا جو میدان تھا اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ کیوں ہوا کربلا کا میدان برپا کیوں ہوا. ایک طرف دین تھا ایک طرف دنیا تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑے، کس کا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑ کے فرمائے کہ چلو ابو ہریرہ میں آج تم کو دنیا دکھا کے لاتا ہوں، آج میں تم کو دنیا دکھا کر لاتا ہوں بول کے لے کر گئے. کہاں پر لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر لے کے گئے، وہاں پر کیا تھے؟ وہاں پہ انسانوں کے ہڈیاں پڑے ہوئے تھے، انسانوں کے ہڈیاں پڑے ہوئے تھے، بال سر کے جو بال ہوتے بال پڑے ہوئے تھے، کھوپڑیاں انسانوں کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں پہ، جانوروں کے ہڈیاں پڑے ہوئے تھے، چنیاں کچرے کنڈی پہ چنیاں پڑے ہوئے تھے، چنیاں پڑے ہوئے تھے، غلاظت رہتی وہاں پر، بیت الخلاء وغیرہ پڑے ہوا رہتا نہیں. یہ تمام کے تمام چیزیں پڑے ہوئے تھے کچرے کی کنڈی پہ. وہاں پر لے جا کے بتائے کہ دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تم ہڈیاں دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو ہڈیاں دیکھ رہے تھے، وقت کے لوگ شہنشاہ تھے، پہلوان تھے، بادشاہ تھے. آج ان کا حال دیکھو کیا ہے. اور یہ جو کھوپڑیاں دیکھ رہے ہیں نا تم یہاں پہ پڑی ہوئی، ان کے جو سرا جو پڑے ہوئے یہاں پر، ان کے سروں میں ان کے کھوپڑیوں میں منصوبے تھے طرح طرح کے، خواہشات تھے، خواہشاں بھری بھی تھی یعنی دماغ ایسے یہ سروں میں. جو آج آپ فرما جو اب تم فی الوقت تمہارے ذہن میں جو یعنی منصوبے چل رہے دماغ میں، ایسا کروں گا ہے نہیں ہے، ویسی کبھی ان کے بھی ذہنوں میں ان کے بھی جو سروں میں تمام کے تمام یعنی منصوبے تھے، خواہشات تھے، یہ کروں گا اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. بغیر پلاننگ انسان رہتا. اب یہاں سے کہاں جانا ہے پلاننگ نہیں کر لی، سمجھے نہیں کرے. ہر دن پلاننگ ہے، ہر دن منصوبہ رہتا، کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنے کو. سب کا کامن منصوبہ ایک ہی تھا کہ کیسا کمانا، دنیا کیسا حاصل کرنا، کاروبار تجارت نوکری کتنی اچھی یعنی کیسا حاصل کرنا، کیسا ذرائع دیکھنا، زیادہ پیسے کمانے. یہ منصوبہ چل رہا نہیں چل رہا. آپ فرماتے کہ یہ وہ سرائے جب یعنی ان کے بھی سر میں وہ منصوبہ چل رہا تھا. اور یہ جو چنیاں کا ہے نا، یہ چنیاں ایک وقت
دکان کی شان تھے یہ چینیاں، جن کو انسان خرید کے اس کو بوسیدہ کر دیا، کچرے کنڈی میں لا کے ڈال دیا۔ ایک وقت کیا تھا اس کا کپڑا، اب دیکھو ہم کپڑوں کی دکان کے تھان دکان میں جب دیکھتے نہیں کتنے بھاری بھاری تھان رہتے، جب ہم پہن لیتے اس کو انسان اسی کو بولتے جو چیز سے نہیں نسبت دیتا نہیں اس کو فنا کر دیتا۔ انسان کا کام ہی جو ہے جو چیز سے دیکھو ہم جس سے نسبت لیتے ہیں اس کو فنا کر دیتے، پر نہیں کرتے۔ کپڑا خریدتے اپنے واسطے کیا کرتے اس کو چینیاں کر دیتے، پہن کے اس کو پرانا کر دیتے، اس کو کھانا لیتے کھا کے اس کو غلاظت کر دیتے اس کو۔ کئی چیزیں دیکھو ہم جس سے شادی کرتے بیوی کو بڈھی کر دیتے، جو چیز ہم نسبت لیتے اس کو فنا کر دیتے۔ پر کتنے بھی چیزیں رہیں دو، چپل ہے ٹوپی ہے، جو چیز ہم جس سے نسبت دیتے دیکھو ہر چیز فنا ہوتی نہ ہوتی۔ تو چینیوں کو پتہ یہ دیکھو ایک وقت ان کی کیا شان تھی، کیسا تھی، آج کیا ہے دیکھو ان لوگوں کی۔ اور جو گھوڑوں کے جو ہڈیاں پڑے وہاں پر، اونٹوں کے بھینسوں کے رہتے نا یہاں بھی ہم دیکھتے نا ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جانور ہے، یہ جانور پر بیٹھ کے کئی سفر کرتے تھے لوگ، اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے۔ جب یہ جانور ان کے گھروں سے جب نکلتے تھے تو فخر کرتے تھے کہ دیکھو میرے جانور اتنے ہیں، دیکھو جانور۔ پھر جب شام میں واپس آتے تھے چل کے تو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ نہیں آج دیکھو کیا ہے لوگ کی حقیقت کیا ہے، دیکھو کیا ہے یہ حقیقت اس کی، یہ دنیا ہے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی دنیا کی وجہ سے میدان کربلا بھرپا ہوگا، اسی دنیا کی وجہ سے حسین علیہ السلام کا سر یعنی کربلا کے میدان میں یہی وجہ رہیں گی، سر کو آپ کا شہید کریں گے۔ آپ پورا واقعہ سنا کے بتائیں گے یہ وجہ ہے کربلا کا میدان برپا ہوگا۔ کیا بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ دنیا، یزید دنیا دار تھا، دنیا کی محبت میں اہل بیت کو بھی نہیں سمجھا، نہیں کیا کر رہا اس کو، یعنی اس کا وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیا تھا اس کے دل میں، کیا تھا؟ دنیا کی محبت تھی، دین کی محبت نہیں تھی اس کے پاس، لیکن پھر مسلمان تھا انہیں۔ کیا سبق لینا ہے ہمارے اس سے میدان کربلا سے جو واقعہ ہوا، اس سے کیا سبق لینا ہے ہمارے کو؟ یعنی دین کے لیے اہل بیت اطہار دین کے لیے کیا کیے؟ اپنی جان، مال، اولاد، تمام کا تمام خاندان کیا کرے؟ دین کی خاطر اپنے نانا کو نہیں، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام تمام کے تمام وطن بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا۔ صحابہ کا بھی یہ عمل تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، دین کی خاطر جان، مال، بیوی، بچے، جائیداد ہر چیز چھوڑ دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینے سے جب مکے سے جب مدینہ گئے تو صحابہ اکرام جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، اپنا پورا اپنی جائیداد بیچ کے جو مال تھا پورا ایک جگہ اکٹھا کر لے کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے جب مدینے کے لیے نکل رہے تھے صحابہ اکرام، تو راستے میں مکے کے لوگ روک لیے، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ جاؤ، یہ جو مال لے کے جا رہی یہ مکے میں کمائے سا مال ہے، یہ مال جو ہے یہاں کمائے سا وہاں کیسا لگے جاتے نہیں؟ اگر جانا ہے تو تم جاؤ، یہ مال یہیں پر چھوڑ کے جاؤ۔ صحابہ کرام کیا کریں؟ مال چھوڑ دیا، چھوڑ دے کے آگے بڑھے، آگے بڑھے تو سسرال والے آ گئے، سسرال والے آ گئے کدھر؟ سرکار کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ جائیے، یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ ہمارے خاندان کی ہے، یہ اس کو نہیں لے جا سکتے تم، ٹھیک ہے؟ بیوی کو بھی چھوڑ دیے، چھوڑ دے کے چلے گئے۔ پھر تھوڑا آگے خاندان والے آ گئے، خاندان والے آگے وہ کدھر؟ سرکار کے پاس جا رہی، آپ کو جانا ہے تو جاؤ، اولاد یہ ہماری ہے، ہماری نسل ہے، یہ اس کو نہیں لے جا سکتے، اولاد کو بھی چھوڑ دیے، اولاد کو بھی چھوڑ دیا، تنہا چلے گئے، مال بھی دے دیے، بیوی بھی دے دیے، اولاد کو بھی دے دیے، جائیداد سب ہر چیز چھوڑ دے گئے۔ کس کے لیے گئے؟ دین کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اہل بیت مدینہ منورہ شہر چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیے، جان، اولاد، کنبہ یعنی تمام کے تمام چیزیں قربان کر کے کیوں گئے؟ کس کے لیے گئے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے، نہ گئے؟
کس کے یعنی دین کی خاطر آپ جان قربان کر دیے، مال قربان کر دیے، اولاد قربان کر دیے، نہیں ہر چیز پورا کنبل اٹھا دیے دین کی خاطر۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کریں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، غلامان اہل بیت ہے بول کے دعویٰ کریں نہ کریں ہم، تو دعوے میں ہم سچے ہیں، محبت تقاضا کرتی نا، محبت تقاضا کرتی، ہم کسی سے بھی محبت کریں تو تقاضا ہوتا نا اس کا، جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا تقاضا، اس کا حاجتوں کو پوری یعنی اس کی جو بھی تقاضا وہ پورے کرنا پڑتا ہوں۔ جب ہم محبت میں دعویٰ کر رہے ہیں تبھی محبت جو تقاضا کر رہی ہے، کیا تقاضا کر رہی ہے؟ آج ہم کیا سمجھ کے ہم یوم عاشورہ کے غم منا رہے ہیں حسین علیہ السلام کا؟ کیا مظلوم تھے نعوذ باللہ من ذالک؟ کرشمہ کرتا اگر تو دو جہاں مٹا دیتا، فقط دکھانی تھی راہ وفا، راہ وفا دکھانا تھا وہاں پہ، استقامت بتانا تھا وہاں پر، استقامت بتانا تھا۔ آج ہم جو آنسو بہا رہے ہیں، بے شک آنسو بہانا ایمان کی نشانی ہے۔ جب کربلا کا واقعہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہونا ایمان کی نشانی ہے، یہ بے شک نشانی ہے یہ۔ اور مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی یہ واقعہ جب سنتا ہے تو اس کے بھی آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ ویسا ہے، یہ واقعہ ویسا ہے، یہ سنے تو آنکھوں میں آنسو جاتے ہیں۔ اس وجہ میں واقعہ نہیں بولتا ہوں، میں زبان پہ نہیں آ سکتا واقعہ، اتنا وحشت ناک واقعہ تھا وہ، لیکن اسے حقائق کیا ہے وہ؟ اگر ہمارے آنکھ میں جو آنسو آ رہی، آنسو لومڑی کے بھی آنکھ میں آتے، اللہ والے بولتے یہ لومڑی کے آنسو مت بہاؤ بولتے۔ واقعات سن کے آنکھ میں آنسو آنا الگ بات ہے، جو نقصان ہوا اس وقت، جو چیز اہل بیت جو چیز قربان کرے، جان مال اولاد، کس کی خاطر؟ دین کی خاطر۔ اب جو آنسو آئیں گے ہمارے آنکھ میں، وہ جو دین کے اوپر آپ جو قربانیاں دی ہے اہل بیت، لیکن وہ دین پہ میں عمل کروں کیا؟ اگر میں عمل نہیں کروں، میرے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں تو میرے آنسو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بخشش کا ذریعہ رہیں گے آخرت میں۔ لیکن یہ آنکھ میں آنسو تو آنا تو کامن ہے، سب کے آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، کافر کی بھی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، نہیں بناتا ہوں نے بھی غم نہیں مناتا کافر، آج نہیں منا، دیکھو ہم ہمارے شہر میں خود کہیں کافر آئے غم نہیں منا دے، غم حسین ہم بھی منا رہے ہیں، لیکن کون سا غم ہونا ہمارے کو؟ آج کا اہل بیت غم میں ہے، خوش ہے، اہل بیت خوش ہے، ہم کیوں غم منانا؟ ہم کیوں غم منانا؟ دیکھو یہ عارضی زندگی فنا کر دیے دین کی خاطر، ابدی زندگی اپنا لیے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے۔ اللہ مالک ہے، نہیں اللہ میرے جسم کا مالک ہے، آج نہیں اس کے حوالے کروں گا تو کل اللہ تعالیٰ زبردستی میرے کو اپنے حوالے یعنی اپنے قبضہ قدرت میں لے لیں گا اللہ تعالیٰ۔ یہ قوت جو ہے میرے پاس، یہ قوت کس کی ہے؟ یہ عارضی، اب یہ جو قوت میرے اندر دکھ رہی عارضی ہے، یہ عارضی قوت ہے، یہ نقص ہے اس میں، یہ قوت اب ہے کل نہیں رہتی، یہ قوت اب ہے کل نہیں رہتی ہے۔ اب یہ قوت کو میں مولا کی قوت کا استظہار کرا، مولا کی قوت کا استظہار کرا تو اب میں کیا مقام پہ ہوں میں؟ ہم اگر اب یہ قوت کو مولا کی قوت بول کے اگر استظہار کرے، یہ اللہ کی قوت تو پھر میں کیا ہوں؟ نہیں، مجبور ہوں میں۔ یہ جسم میرا نہیں، یہ انفس کی ملک بھی میری نہیں، یہ آفاق کی ملک بھی میری نہیں، نہ یہ جسم میرا، نہ یہ گھر میرا، نہ یہ گاڑی میری، نہ یہ بیوی میری، نہ میرے بچے میرے، کچھ بھی میرا نہیں، یہ سب اللہ کی ملک ہے۔ پھر میں کیا ہوا؟ محتاج ہو گیا۔ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، میں محتاج ہوں۔ قوت یہ جو میں لڑ رہا ہوں، جو جہاد کر رہا ہوں، یہ قوت کس کی ہے؟ یہ قوت کس کی؟ اللہ کی قوت ہے۔ میں کیا ہوں؟ مجبور ہوں۔ اب یہ حیات کس کی ہے؟ میں حیات ہوں تو میں لڑوں نا، اگر میں مر گیا تو لڑ سکتا ہوں،
میرے کو اللہ حیات دیا، اللہ حیات دیا میرے کو تو میں لڑ رہا ہوں دشمن سے، حیات نہیں دیا تو لڑ سکتا ہوں، جہادی فرض نہیں رہتا میرے اوپر۔ اب جہاد فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں زندہ ہوں، لیکن یہ میں زندہ نہیں ہوں، یہ میں تو میت ہوں، یہ تو حیات اللہ کی ہے، وہ الحی القیوم، وہی قائم ہے وہی زندہ ہے۔ یہ اقتدار حسین علیہ السلام کا بتا رہا ہوں میں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہم سمجھ ہمارا اقتدار ہے، ہمارا اقتدار نہیں ہے یہ نہیں۔ تو یہ عارضی زندگی پہ جو آپ کی اقتدار تھا حسین علیہ السلام کا کہ میں تو مردہ ہوں، یہ حیات اللہ کی، هو الحی القیوم، وہی قائم ہے وہی زندہ ہے، بولے تو نہیں۔ از ازل تا ابد اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی قائم ہے، یہ اقتدار ہو۔ اب اللہ زندہ ہے اللہ قائم ہے بولے تو اس میں دو اقتدار ہوتے، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، اب تو میں زندہ دکھ رہا ہوں، یہ ایک اقتدار ہے، یہ اقتدار شرک ہے، یہ اقتدار شرک ہے۔ یہ یزید میں زندہ ہوں سمجھا نہیں، یزید میں زندہ ہوں بلا یہ دنیا ہے، اپنے آپ کو زندہ سمجھنا دنیا ہے، اپنے آپ کو مردہ سمجھنا دین ہے۔ هو الحی القیوم، وہی قائم ہے وہی زندہ ہے۔ اب اللہ کی حیات سے زندہ تھے آپ، ملک چھوڑ دیے نہیں، ملک چھوڑ دیے، لا معبود الا اللہ بولے، اس کا قوت چھوڑ دیے، لا مقصود الا اللہ بول دیے، کوئی مقصود نہیں، کوئی کسی کی قوت نہیں، کوئی مقصود نہیں، اس کا حیات چھوڑ دیے، لا موجود الا اللہ، کلمہ پڑھے آپ، کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائی، یہ ان کے تعلیمات ہے، یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین ہے۔ حیات چھوڑ دے، میری حیات ہے مولا، تو زندہ ہے، لا موجود الا اللہ، ملک چلے گئی، ملک اللہ کے حوالے کر دیے، قوت اللہ کے حوالے کر دیے، حیات بھی اللہ کے حوالے کر دیے۔ اب بچے اپن نہیں، اب بچے اپن، جب ملک اللہ کے حوالے کر رہے تو صبر کرنا پڑتا، صبر ہوتا، یہ گھر اللہ کا بولنا بولے تو صبر کرنا پڑتا، صبر کرنا پڑتا، یہ قوت اللہ کی بول تو صبر کرنا پڑتا۔ جب ہمارے اختیار میں وہ صبر کس کو بولتے ہیں؟ صبر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اپنے اختیار میں ہے، ہم اس کو سزا دے سکتے، پورا اختیار ہے ہمارے اندر، کوئی ہمارے اندر پورا اختیار۔ دیکھو بھائی، ایک چھوٹے بچے پہ بڑے آدمی کا اختیار رہتا، انہیں چاہے تو مار بھی سکتا تو چھوڑ بھی سکتا۔ اچھا ایک پہلوان کو ہی لے لو، بستی کا پہلوان ہے، شہر کا پہلوان ہے، روڈی شیڈر ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، انہیں سب ڈرتے اس سے، سب ڈرتے۔ اب اس سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، اس سے ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، تو ہم اگر بولے معاف کر دیا اس کو، بولے تو معاف کرنا ہی پڑتا اس کو، بڑا پہلوان ہے، روڈی شیڈر ہے، کچھ بھی بولتا مار ڈالتا اپنے کو نہیں، اس سے اپنا جھگڑا ہو گیا، ہم آ کے بولے نہیں بھائی اس کو معاف کر دیا، بولے تو بات سمجھ میں آ رہی، معاف کہاں کرتا ہوں، دل میں رہتا اس کے، کبھی موقع ملا تو کام کرتا ہوں اس کا، بول کے ظاہر تو بولا میں معاف کر دیا اس کو، بول کے یہ ایک معاف کرنا ہے۔ اور ایک معاف کرنا کیا ہے؟ اگر وہ پہلوان قوت رکھتا ہے کہ اس کو انہیں ختم کر دے سکتا ہے، اس کو سزا دے سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا، اگر انہیں اگر بولا کہ میں اس کو معاف کر دیا، بولے تو بات سمجھ میں آتی، بے شک انہیں معاف کر، اس کو بولتے معاف کرنا نہیں، اس کو بولتے معاف کرنا۔ تو وہاں پر انہیں صبر کرا، انہیں تو حسین علیہ السلام صبر کرے وہاں پر، ان اللہ مع الصابرین، چاہتے تو دو جہاں، یعنی چاہتے تو جہاں مٹا دیتے تھے آپ، لیکن راہ وفا دکھانا تھا وہاں پر، راہ وفا دکھانا تھا وہاں پر۔ آج دیکھو، آج ہم اس بات سے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت۔ قرآن تھیوری ہے، ہر وقت یہ بات آتی ہے ہمارے پاس سمجھنے کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے۔ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ تین مکمل جبھی چھتا، تھیوری بھی ہونا، پریکٹیکل بھی ہونا۔ ڈاکٹر صاحب MBBS MD کرے ہوئے، خالی کتابیں پڑھ لیا، پریکٹیکل نہیں کرے تو ڈاکٹر بنتے نا بھائی۔ ایمان والے کا بھی ایک تھیوری ہوتی، ایک پریکٹیکل ہوتا، تو ایمان والا بولتے اس کو، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔
ہوتا پریکٹیکل بھی کرنا پڑتا. تو پریکٹیکل دیکھو یہ ہے, امام حسین علیہ السلام کے گھر پہ یعنی دعوت کا پروگرام چل رہا, دسترخوان بچھا ہوا, تشریف فرما دسترخوان پہ, آپ کے غلام کٹورے میں شورما جو ہے آج کل مرگ جو بولتے ہیں وہ لے کے آگے دسترخوان پہ رکھنے جا رہے ہیں. غلطی سے وہ شوربا آپ کے اوپر گر گیا امام حسین علیہ السلام. تو آپ کو جلال آ گیا, دیکھے پلٹ کے, اپن کیسے دیکھتے جلال سے؟ وہ غلام قرآن پیش کر دیے. غلام ہو تو ایسے غلام ہونا, ہم بھی اہل بیت کے غلام کا دعویٰ کریں مگر اہل بیت سے استفادے نہیں اٹھا رہے ہیں. وہ غلام دیکھو ایسا استفادہ اٹھایا. پہلے تو آیت پڑھا شوربا گرتے والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا. اب غصہ آنے والی بات ہے نا وہاں پہ, غیر ضروری تو غصہ نہیں کرنا, غلطی کرے نہیں. اللہ کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دیے. والعافین عن الناس, پھر پڑھے آیات آگے, اللہ کے نیک بندے معاف کر دیتے. کیوں؟ غلام کو معلوم ہے اگر اہل بیت ناراض ہو گئے تو کیا ہوتا ہمارا ٹھکانہ, کیا ہوتا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر ہم سے اہل بیت ناراض ہے تو اہل بیت اگر ہم سے ناراض ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ غلام کو معلوم, غلام بنے تو نہ بن, غلام بنے تو نہ بن, غلام بنے تو استفادہ بھی اٹھا دے. غلام ہے وہ, کس کا غلام ہے؟ اہل بیت کا غلام ہے وہ. پہلے تو گناہ ہو گیا نہیں, پھر معافی بھی چاہیے. قرآن پہ عمل کرا رہے وہاں پہ نہیں, قرآن پہ عمل ہو رہا, اہل بیت قرآن پہ عمل کر, جب کا جب عمل کر رہی. ہم آپ کو اگر کوئی قرآن پیش کرا, میرے ساتھ میں قرآن پڑھتا, کیا میرے کو نہیں معلوم؟ غلطی کرے میرے ساتھ میں قرآن کی آیت پیش کرتا, ابھی نہیں بولتے ہم. یہاں اہل بیت فرما رہے ہیں یہاں پہ والکاظمین الغیظ, بولتے آپ غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا. والعافین عن الناس, اور نیک بندے اللہ کے معاف کر دیتے ہیں. جا معاف کر دیا, بولے مہینے رکے آپ نہیں, رحمت اللہ کی رحمت برس رہی, پوری لے لو. واللہ یحب المحسنین, بولے غلام اللہ کے نیک بندے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پہ. جا تیرے کو آزاد کر دیا, بولے شوربا گرا کے غلطی کر کے غلام سزا نہیں پا کے آزاد ہو کے چلے گا نہیں. اب ہم کو بھی آزاد ہونا ہے نہیں, ہم کو بھی آزاد ہونا. ہم کیا غلطی کر رہے ہیں, ہم کیا غلطی کر رہے ہیں؟ دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے. یہ غلطی ہم سے ہو رہی, اب یہ غلطی پہ ہم پچھتاوا نہیں, ہم کو ہم نادم ہونا ہے غلطی پہ ہم نہیں. وہ غلام نادم ہوا, قرآن پیش کرا نہیں, ہم صرف قرآن پیش کریں نادم نہ ہو رہے. ہم قرآن پیش کریں لیکن نادم نہ ہو رہے, غلامانے اہل بیت نہیں بن رہے. دیکھو اگر ہم کو جو آنسو آ رہی, وہ آنسو جو دین کی خاطر آپ قربان ہو گئے, وہ دین پہ ہم عمل نہیں کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. کہ ہم غور و فکر کرنا اس کے اوپر, ہمارے اوپر ہم وہ چیز پہ غور و فکر کرنا کرے, کیا ہم نہیں کرے. صرف کیا کریں ہم اہل بیت یعنی یوم عاشورہ کے دن کیا کر رہے, فاتحہ خوانی کر رہے, قبولی بنا رہے, شربت بنا کے, اس کا ثواب اہل بیت کو پہنچو کرے نا. بے شک کرنا ہے, ہم بھی کرتے ہیں انشاءاللہ, اپنی خانقاہ میں بھی نہیں گئے تھے ماں. لیکن ذرا سوچنا کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا. اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, آج مسلمان کو نہیں معلوم. ان کو کیا ضرورت ہے اس ثواب کی. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ کس کا سے کر رہے ہیں, ہماری بخشش کیسے کر رہے ہیں. ہم یہ تحفہ اہل بیت کو پیش کریں گے تو اہل بیت کے مقام مرتبہ میں اضافہ نہیں ہو رہا نہ گھٹ رہا. اگر نہیں کرے تو گھٹ رہا نہیں آپ کا مقام. ہم اگر ایصال ثواب نہیں کریں گے, ہم اگر فاتحہ خوانی نہیں کریں گے تو اہل بیت کا مرتبہ گھٹ رہا نہیں. اور ہم فاتحہ خوانی نہیں کرنے سے ان کے مرتبے میں اضافہ رہا, ایسی بات نہیں ہے. آپ کا مقام اپنی جگہ طے ہے, اعلیٰ مقام ہے آپ کا. ہم فاتحہ خوانی کرو یا نہ کرو, ایصال ثواب کرو یا نہ کرو, کریں گے تو ان کے صدقے میں ہماری بخشش ہوں گی, یہ سمجھ کے فاتحہ خوانی کرنا ہے ہم. لیکن یہ اہل بیت کیسے, یہ چیز کرنا نہیں ہے. یہ نہیں پوچھ رہے اہل بیت اطہار نہیں, یہ نہیں پوچھ رہے اہل بیت اطہار. اس سے بھی ہمارا کچھ فائدہ ہو رہا نا, ہماری بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, اتنے پہ رکھ دیا اہل بیت کی محبت, اتنے پہ رکھ دی.
اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ جس چیز کے لیے آپ قربانی دیے وہ چیز ہمارے اندر آنا، وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی کیا دیکھنا، وہ ہے محبت کے دعویٰ کرنے والے۔ جو چیز یعنی دین کی خاطر آپ یعنی اپنے تمام جان مال ہر چیز لٹا دیے دین کی خاطر، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ دین کو چھوڑ دے رہے ہیں دنیا کی خاطر۔ آپ جان مال نہیں ہر چیز قربان کرے، جان دے دیے، مال دے دیے، اولاد کو دے دیے، پورے کنبے کو دے دیے اللہ کی راہ میں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جان کی یعنی دین کی خاطر، اپنی جان کی خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں، مال کی خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں، اولاد کی خاطر دین کو قربان کر رہے ہیں۔ سب الٹا ہو گیا ہمارا اسلام یہاں پہ پورا۔ پھر ہم اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ دل میں یزید ہے ہمارے، زبان پہ حسین ہے علیہ السلام۔ دل یزیدی ہے، زبان حسینی ہے۔ دل میں زبان پہ محبت کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن رجحان پورا یزید کی طرف ہے۔ یزید کے پورے نقشہ قدموں پر چل رہے ہیں، صرف زبان سے ظاہر کریں میں غلام پنجیدن ہوں بول کے، میں غلام پنجیدن ہوں، زبان سے ظاہر ہو رہا، ہمارے دل سے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ یزید دنیا دار تھا، دنیا کی محبت یزید کے دل میں تھی، ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، دنیا کی محبت۔ ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا، نہ ہم اپنے آپ پہ الزام لگانا ہے ہمارے کو، نہ کسی دوسرے پہ الزام لگانا ہے۔ اپنا گریبان ہم خود دیکھ لینا، اپنے خلق کی حالت ہم خود دیکھ لینا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا جیسو یزید سے محبت کرنی، یزید کی محبت دل میں بیٹھی ہے، پورے دنیا والوں کے خالی زبان پہ حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، دنیا والوں نے بولنا ہی ہم اپنے آپ کو دیکھنا، ہماری زبان پہ حسین علیہ السلام ہے، لیکن دل میں کیا ہے دیکھ لینا۔ کیسا معلوم ہونا؟ تو یزید کے خلق کی کیفیت کیا تھی اور حسین علیہ السلام کی خلق کی کیفیت کیا تھی؟ اگر وہ کیفیت پہ ہم یعنی بیلنسنگ کر کے دیکھنا، ہم کون سے خانے میں فٹ ہوتے۔ حسین علیہ السلام کے جو خلق میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، ان کے محبت کی خاطر دین کے لیے آپ جان مال ہر چیز قربان کر دیے نہیں؟ اگر ہم بھی اپنے دین کی خاطر جان مال قربان کر رہے ہیں تو ہم حسینی کہلائیں گے، زبان سے بھی اور قلب سے بھی۔ اگر نہیں، اگر زبان پہ ہمارا صرف حسین علیہ السلام ہے لیکن دل میں دنیا کی محبت ہے، دین کی خاطر یعنی دنیا کی خاطر دین کو قربان کر دے رہے ہیں، مال کی خاطر دین کو قربان کر دے رہے ہیں، اولاد کی خاطر دین کو قربان کر دے رہے ہیں، تو ہم یزیدی ہے۔ تو یہ ہے، فرما دیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نادا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ ابھی مولا حدیث جبریل سنائے، کامل دین سنائے۔ کیا ہے کامل دین؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین مراتب کا نام دین ہے۔ کامل دین یہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنے والا متقی ہے، جو ٹک گیا اس کو توحید حاصل ہوتی۔ تو اس طرح سے اسلام کے یعنی دین کے اصل 5 ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ یہ 5 اصل میں یا پھر 3 بھی اصل لے لیں گے اگر اپن، اسلام، ایمان، احسان، یہ اصل دین ہے۔ یہ 3 اصل میں سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے 5 ارکان، 5 ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے نا۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ تمام یعنی دین میں سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین اسلام کی بنیاد یہ 4 چیزوں پہ، دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ ہے، یعنی کل دین تمام کا تمام دین اصل کیا ہے؟ دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ بنیاد ہے، بنیاد کے اوپر تمام کا تمام دین کی عمارت تیار ہونے والی ہے ہماری۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد حسین ہے، یعنی بنیاد کی بنیاد حسین ہے علیہ السلام۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے بھائی؟ بنیاد کی بھی بنیاد ہو سکتی کیا؟ بالکل ہو سکتی، بنیاد کی بھی بنیاد ہو سکتی۔ بنیاد فلیٹ زمین پہ نہ ڈالتے، کچھ اندر جانا پڑتا، وہ بنیاد کی بنیاد ہے، وہ نہیں صحیح ہے۔ بلڈر کنسٹرکشن والوں کو آئیڈیا ہے، جو بنیاد ڈالتے ہم، بلڈنگ جتنی اوپر رہتی اتنی اندر بھی رہتی ہے انہیں، وہ جو بنیاد جہاں بنیاد رہتی ہے وہ بنیاد زمین کے اندر رہتی ہے، وہ
وہ کس کا بھی ذہن نہیں رہتا. بنیاد تو چھپی رہتی, ظاہر کیا رہتی, زمین ظاہر رہتی. لا مشہود الا اللہ, کوئی مشہود نہیں ہے, کوئی ظاہر نہیں ہے سوائے اللہ کے. بنیاد کی بنیاد حسین ہے. تو کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی نسبت سے سمجھنا, تو مضبوط کلمہ طیبہ ہوتا. ویسا کلمہ طیبہ سمجھنا ہے ہمارے کو. تو کلمہ طیبہ میں جو لا ہے کس کی نسبت سے سمجھ رہے ہیں. اگر کلمہ طیبہ سمجھنے کے لیے اگر ہم کو اہل بیت کی نسبت نہیں ہوتی تو کیا سمجھتے تھے میں کلمہ طیبہ کو؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں, آج پوری دنیا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے سمجھ رہی. یہ بنیاد اوپر ہی ہے. نہیں, یہ کلمہ طیبہ ہے, سب یہی سمجھ رہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لیکن بنیاد کی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہوا تو معلوم ہوا کہ معبود کی فہم حاجت روا کی ہے. نہیں کوئی حاجت روا از فوق الاسطى ہے. دوسرا تینوں عوالم میں, عالم شہادت, عالم برزخ, عالم امر, انسان, حیوان, نباتات, جمادات, چرند پرند درند, مثالی عالم, روح, عشق, خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے. یہ علم ہم کو اہل بیت سے ملا. تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرمان ہے, نہیں اب ہم انہی کی نسبت سے وابستہ ہے نا. نہیں تو آپ وہ پا کے بولے سمجھائے, سمجھنا ہے وہ آپ کے فرمان کو. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. نہیں, شاہوں کے شاہ حسین ہے. شاہ کون ہے؟ بادشاہ تو ایک ہی ہے. نہیں, بادشاہ ایک ہی ہے. شاہ حسین, بادشاہ حسین, مطلب وہاں پہ حسین نہیں ہے, وہاں پہ مولا ہے. وہاں پہ لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. دین کیوں نہیں, کیا ہے وہ دین؟ پناہ است حسین. دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے. بنیاد کو پناہ کون دیتے؟ اگر بنیاد کو اگر زمین پناہ نہیں دی تو بنیاد گر جاتی. کلمہ طیبہ بھی کیا ہے, ہم کو جہنم میں لے جا سکتا. کب؟ بغیر اہل بیت کی نسبت سے سمجھے. صرف معبود تک ہی رہ جاتے, حاجی دروا تک نہیں آتے. اللہ کو صرف معبود سمجھتے, عبادتوں کا لینے والا سمجھتے. اگر جو اہل بیت کے دامن سے وابستہ نہیں ہے انہیں کلمہ طیبہ کیسا پڑتا؟ معبود تو اللہ ہے, عبادتوں کا لینے والا تو اللہ ہے, لیکن حاجی دروا مخلوق ہے سمجھتا. کیونکہ مخلوق میں حاجی دروائی پن ہے. مخلوق میں حاجی دروائی پن ہے. وہ حاجی دروائی پن کو دیکھ کے مخلوق سے حاجت پوری ہوتی سمجھ رہے ہیں. اہل بیت کے دامن سے جب وابستہ ہوئے ہم تو کیا بات معلوم نہیں؟ ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. یہ پا کے جب المدد یا غوث اعظم بولیں گا تو وہ شرک نہیں ہوگا. ایسا بھی بولتے پھر ایسا بھی بولتے پھر مدد تو اللہ ہی کرنے والا نا. پھر یہ کیا ہے؟ نہیں, بھول بولے گا کھیل ہے خالی پورا ہے. اگر المدد یا غوث اعظم دستگیر بولنا شرک ہے تو بیوی کو جا کے کھانا دیو بولنا بھی شرک ہے. نہیں, بیوی کو جا کے کھانا دیو بیگم بھوک لگ رہی بولنا بھی شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو کیونکہ بغیر سمجھ کے بول رہا یا سمجھ کے بول رہا. ہم المدد یا غوث اعظم بولیں تو نہیں, سمجھ کے بول رہے تو شرک نہیں ہے. سمجھ میں بات نہیں, سمجھ کے المدد یا غوث اعظم بولنا شرک بول رہا. پھر بیوی کو جا کے بیگم کھانا دیو بول رہا, وہ کیا ہے پھر؟ اللہ سے منگنا, اللہ سے منگنا, اللہ سے منگنا. نہیں, حقیقت میں بیوی کو کھانا دیو بولنا بھی شرکی تھے. اہل طریق بیوی کو کھانا دیو بھی نہیں بولتا انہیں. نہیں, بیوی کو کھانا دیو بھی نہیں بولتا انہیں. مخلوق کی نسبت کو برقرار رکھتے ہوئے حق کی طور متوجہ ہونا بولتے اس کو. بیوی سے جب کھانا منگا دو قوت بیوی کو کہا ہے, بیوی کھانا دیتی, بیوی کھانا دیتی, قوت بیوی کو کہا ہے. انہیں تو مجبور ہے, مجبور ہے انہیں کھانا کھا دیتی. انہیں کس کی قوت سے آ رہی؟ انہیں کس کی قوت سے آ رہی؟ انہیں مولا کی قوت سے آ رہی. وہاں کس کو دیکھتا ہو؟ انہیں مولا کو دیکھتا. بیوی کے ساتھ مولا کو دیکھتا ہو. انہیں نوکری کر کے تنخواہ جب لیتا ہے تو باس سے تنخواہ نہیں لیتا, باس کے ساتھ مولا کو دیکھتا. مولا دے رہا, باس تو محتاج ہے, انہیں بھی مجبور ہے, محتاج ہے. اس کو نہ مل کے نہ اس کو قوت دینے کی, انہیں کہا دے دیتا. مولا اس کے ساتھ ہے تو تیرا تو مولا سے لیتا. انہیں باس سے اگر لے رہا, اگر اہل طریق سمجھ کے لیا تو شرک ہے. انہیں یہ ہے اہل طریق. اہل طریق کی یعنی تعریف کیا ہے؟ اہل طریق کی شرک کی بیخ اور بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا ہے, توحید کا گلمن ڈال لیتا ہے. اس کو اہل طریق بولتے ہیں.
اب خالی بھیج ڈال لے کہ میں اہل طریق ہوں، اہل طریق ہوں تو نہیں. اہل طریق کی تعریف یہ ہے اہل طریق شرک کی بیخ و بنیاد کو تختے دل سے اکھاڑ دیتا ہے، انہیں توحید کا گلبن ڈال لیتا ہے. تو وہ توحید کا گلبن جب بن جاتا نا تو بیوی سے بھی کھانا نہیں لیتا. ایک اللہ والے ہے موچی کے پاس ٹھہر کے بولتے اللہ میاں کے پیر کا جوتا سی بولتے، اللہ کے پیر کا جوتا سی بولتے. اب وہ سننے والے غیر مخالف کیسے لوگ آئے، دیکھو بھائی اللہ کا پیر کہتے پیر اس کا ہے، اللہ کا پیر برا شرک ہے، مشرک ہے. اللہ والے پر موچی کو اللہ کے پیر کا جوتا سی بہت ہوتا، اللہ کا پیر ہے تھا، اللہ کو پیر ہے یا سمجھ میں دیکھو المدد یا غوث اعظم سمجھ کے بول رہی، یعنی نہیں سمجھ کے اب شرک ہے بول رہا. یہاں اللہ والے اللہ کے پیر کا جوتا سی بول کے سمجھ کے بول رہی. سننے والا کیا بول رہا، اللہ کو پیر رہتے کیا، اللہ کا پیر کہتے، اللہ کو پیر رہتے، اللہ پیر سے پاک ہے، شرک کر رہا ہے نہیں بولتے، نہیں سمجھا نہیں، انہوں سمجھ کے بولے اللہ کے پیر کا جوتا سی شرک ہے جناب. بولے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں کس کی ملک ہے رے پوچھے، اللہ کی ملک ہے. یہ پیر کا ہے، یہ پیر کا ہے یہیں پر ہے نا، کس کی ملک ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں نہیں، سٹ کے عرش کے اوپر ہے کا میرا پیر یہیں چنا رہے نہیں. کس کا پیر ہے یہ، اللہ کا پیر ہے. سمجھا، سمجھ کے بول رہا تو شرک ہوا، نہیں سمجھ کے شرک سمجھ رہا، نہیں سمجھ کے اللہ کے پیر کا جوتا نہیں سمجھ کے بولا تو شرک ہو رہا، سمجھ کے بولا تو شرک نہیں ہو رہا وہاں پہ نہیں. تو حسین علیہ السلام جو وہاں پر جو تلوار سے جو اٹھائے، جب یعنی جان مال جو فنا کرے، کیا تھا وہاں پر، لا مشہودہ الا تھا، اللہ کے حوالے ہونا تھا وہاں پر. عارضی زندگی آج نہیں کرنے تو جانا ہی تھے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے سلسلے سے ہم کو واپس کیا جہاں پر ہم کو حقیقی اللہ کی، حقیقی رب کی پہچان ہو رہی. حقیقی رب یہیں پر ملتا ہے، خانقاہوں میں ملتا ہے. تو یہ شے نہیں ہے آپ کے فرمان کو سمجھنا صرف ہم اسٹیٹسوں پہ اور پروفائل پہ فیس بک پہ رکھ لے رہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، نہیں سب رکھ لے رہے مگر اس کے مزاج ہی نہیں بن رہے اپن. تو یہ ہے اہل بیت، کوئی مذاق زندگی نہیں ہے. اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی نسبت رکھتے ہوئے بھی اگر غلامان اہل بیت نہیں بنی ہے تو پھر اس کی بھی ہم کو حساب دینا ہے. وہاں پہ ہم نسبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہاں پر نہیں، نسبت کا دعویٰ نہیں کرنے والا تو یعنی اہل بیت کی نسبت نہیں ہے بولنے والا تو 100% جہنمی ہے. لیکن ہم جب دعویٰ کریں اہل بیت کی نسبت، ہم اہل بیت کے غلام ہیں بول کے دعویٰ کریں تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تو اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کرا، کیا غلامی کرا، تو یزید کی غلامی کرا. تو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، یزید بھی دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا. اہل بیت اللہ اس کے رسول کے پیچھے بھاگتے تھے، تو کبھی بھاگا اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے نہیں. پوچھیں گا اللہ تعالیٰ، حساب لیں گا اس کا. تو اس وجہ سے اللہ والے کیا کرے، ہم کو ایسے محفلہ لگا کے دی جہاں پر حقیقی دین کی پہچان دی. یہ ہے حیثیت میں فیضان امام حسین علیہ السلام. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی عام زبان میں دین کو سمجھنا ہے ہمارے کو، فصاحت بلاغت کی زبان استعمال کر کے خالی اضافہ معلومات، اظہار معلومات کرنا نہیں ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ اصل دین کیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہم کو حقائق سمجھنا ہے. انشاءاللہ پھر آنے والے بھی چارش میں کوشش کریں گے حقائق کو سمجھنے کی. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سبق قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.